میلاد شریف سے میرا یہ تقریری سفر کا آغاز ہوا تو میلاد شریف میں 5 آدمی بھی رہتے ہیں، 50 آدمی بھی رہتے ہیں، اس لیے مجھے مجمع کی وجہ سے گفتگو کرنا نہیں آتا، بلکہ مجمع دیکھ کے نہیں، بلکہ جیسا حال ہوگا، جیسی سماعت ہوگی، یہ بھی نہیں، یہ کہہ لیجیے جیسا رب کا فضل ہوگا ویسے گفتگو ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو فیس بکیا لوگ ہیں، بند کمرے میں تقریر کیے ہیں اور واٹس ایپ پہ فیس بک پہ چھوڑے ہیں، لوگ اسی کو سن سن کے بلاتے ہیں، وہ سوچے۔ بہر صورت میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، جو لوگ جہاں ہیں وہیں سن لیں۔ اے اما صاحب، اے لذینہ، فرزانہ، ترنم، تبسم، رخسانہ، چپ چاپ بیٹھی سنو، آرام سے سن لو، کچھ حاصل کر لو۔ جلسہ میں عورتوں کو آنا نہیں چاہیے، اگر کہیے تو ایک مسئلہ میں جلدی سے بتا دوں، آپ لوگ سے پوچھ رہا ہوں، بتا دوں؟ فری میں نہیں بتاؤں گا، آپ مجھے اتنا ہلکا میں مت لیجئے گا، اور آپ سے میں پیسہ بھی نہیں لے رہا ہوں کہ آپ پیسہ دیجئے تب بتاؤں گا، نہیں، سبحان اللہ بولیے تب بتاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ، جو نوجوان میرے بھائی کھڑے کھڑے سن رہے ہیں، مولا ان کو بیٹھنے کی توفیق دے دے، مولا ان کے پاؤں میں طاقت دے دے، مولا وہ گھر نہ جا سکے، ممبر نور کے قریب ہو جائے، یا جہاں کھڑے ہیں وہیں پہ بھی کل لگ جائے۔ حضرات، مسئلہ بیان کر رہا ہوں، مسجد میں کوئی مسلمان عورت نماز پڑھنے نہیں جا سکتی، تو بات صاف ہو گئی، جب مسجد میں مسلمان عورت نماز پڑھنے نہیں جائے گی تو بزرگوں کے مزار پہ کیسے جائے گی؟ صحیح بات صحیح بات۔ کسی بھی بزرگ کے مزار پہ عورتوں کو جانا منع، مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں جا سکتی، یہ بھی منع۔ تو جلسوں میں آنا کب جائز؟ صحیح بات۔ انہیں جلسے میں بھی نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جو اگر آ گئی ہے تو منہ پہ ٹیپ مار لو، چوپ چاپ سنو، اسی میں بھلائی ہے، منہ بند رکھو۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں مرد چپ رہتا ہے، آفتاب صاحب، اور عورت بولتی ہے تو اس گھر کا مرد چپ رہتا ہے، اور جب مرد چپ رہتا ہے تب عورت بولتی ہے، اور جس گھر میں مرد بولتا ہے اس گھر میں عورت چپ رہتی ہے۔ آپ محلے میں دیکھیے گا، کسی گھر میں دیکھیے گا جس کی بیوی زیادہ بولے گی اس کا مرد چپا ہوگا، اور جب چپ رہے گا تو اس کی بیوی بولے گی، اور جس کا مرد ذرا آپ کی زبان بول رہا ٹائٹ رہے گا تو اس کی بیوی ٹھیک چپ رہے گی، اور جس گھر میں عورت چپ رہتی ہے مرد بولتا ہے نظام ٹھیک چلتا رہتا ہے۔ یہاں بھی جب آپ چپ رہیے گا تو چلائے گی، اور جب آپ بولیے گا تو چپ ہو جائے گی، سمجھ جائے گی جتنے غلامان رسول ہیں سب بیدار ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سن لو، عورتوں کو بال کھول کر کے باہر نکلنا کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے حرام۔ عورت ناخن بھی کاٹے گی تو باہر نہیں، مرد بھی ناخن کاٹے تو زمین میں چھپا دے۔ عورتیں اگر کنگھا کرے، کنگھوں میں بال ٹوٹ کے آ جائے، سن لو، کنگھا میں اگر بال ٹوٹ کے آ جائے تو باہر نہ پھینکے، اسے بھی ایسی جگہ رکھ دے جہاں کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ مسلمان عورتوں کے لیے حکم ہے۔ زیور ایسا نہ پہنے جس میں جھن جھن کی آواز ہو تاکہ کوئی غیر مرد سنے تو اس کو دیکھنے لگے۔ عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو منع ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے جسم سے کپڑا اتارنے کے بعد، دھونے کے بعد ایسی جگہ نہ پھیلا دے جہاں غیر مردوں کی نظر پڑے۔ یہ مسئلہ تم لوگ سن لو، چپ چاپ سن لو۔ اب آپ سے میں ان سے سبوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، مسلمان ہے، مسلمان کو جھوٹ بولنا حرام، جوا کھیلنا حرام، سود دینا حرام، سود لینا حرام، کسی سے حسد کرنا حرام، چغل خوری کرنا گناہ، کسی کو دیکھ کے اپنے اندر حسد پیدا کرنا، اور اس کو کیا کہتے ہیں، میں اپنی زبان گاؤں دیہات کی زبان میں بھول رہا ہوں،
اس کو میں ذرا سا اور میں آسان کر دیتا. ہاں، کسی کو دیکھ کے جلنا، واہ کسی کو دیکھ کے جلنا، یہ اسلام نے منع کیا. گناہ گناہ گناہ. مسلمان مردوں کو داڑھی کٹانا گناہ، بلا عذر شرعی جماعت نماز ترک کر دینا وہ گناہ، نماز سرے سے چھوڑ دینا یہ الگ گناہ. رمضان کا مہینہ پایا اب کوئی عذر نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا یہ الگ گناہ. ماں باپ کے سامنے زور سے چلا کے بولا یہ بھی گناہ. پڑوسی کو ستایا یہ بھی گناہ. ناجائز کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا یہ بھی گناہ. بلا عذر شرعی فوٹو کھینچنا کھنچوانا یہ بھی گناہ. آپ لوگ جتنا کیے ہوئے نا، سامنے میلہ لگائے ہوئے ہیں، ذرا سا سوچئے وہ اور مفتیان کرام ہیں جنہوں نے تحقیق کیا کہ جائز ہے. ہم ان کے جائز ہونے کو ہم نہیں مانتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. ہم اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کو فالو کرتے ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند کے فتویٰ کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے منع کر دیا، منع تھا، منع ہے، منع ہی رہے گا. کیا کہتے اس کا ذرا خیال رکھیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. اب سنیے، مسلمان ہو تو مسلمان کو تم لوگ سن لو، کھڑی کا ہو میری بہن ذرا بیٹھ جاؤ، آ گئی ہو تو بیٹھ جاؤ، کائے کے لیے کھڑی ہو، آرام سے بیٹھو. سنو، مسلمان مرد ہو یا عورت کھڑا کھڑا بلا عذر پانی پینا گناہ. سنت کے خلاف. پانی بھی پیے کھڑا، نہ کھڑا ہو کے نہ کھڑی ہو کے. کھانا کھائے نہ کھڑا ہو کے نہ کھڑی ہو کے. ہاں، اگر پانی کی بات ہے تو دو پانی کے بارے میں مجھے معلوم ہے، وہی میں بتاؤں گا، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. آپ کیا سوچ رہے تھے میں بھول گیا ہوں کیا؟ ایسا نہیں ہے، مجھے یاد ہے. کچھ کام کر لیجئے، ورنہ اڑے رہیے گا کہ میں سبحان اللہ نہیں بولوں گا تو آپ کا نقصان ہوگا، شاعر مقری کا نہیں ہوگا. آپ نماز نہیں پڑھے ہیں ظہر عصر مغرب عشاء کی، آپ کا نقصان ہوا ہے. قرآن نہیں پڑھے ہیں، آپ کا نقصان ہوا ہے. جو ڈیوٹی گیا اسے تنخواہ مل جائے گی، جو بیٹا گھر میں بیٹھا رہا 30 تاریخ کو تنخواہ نہیں ملے گی. نماز نہیں پڑھا ثواب نہیں ملے گا، قرآن نہیں پڑھا ثواب نہیں ملے گا. تو جب سبحان اللہ نہیں کہے گا اسے ثواب کیا ملے گا؟ موقع ملا ہے آپ فائدہ اٹھا لیجئے، ورنہ یاد رکھیے گا میدان محشر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت محسن قوم و ملت حضور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آئے گا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، مانیں گے قیامت مگر مان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سنیے، واہ واہ واہ، غور سے سنیے گا، اگر آپ لوگ غافل نہ گئے تو حال کیا ہوگا سنیے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. یہ قرآن کی آیت ہم نے پڑھ دیا، اب اس کا معنی کیا ہے اردو میں فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ، جو لوگ آواز کو چاپے ہوئے نہیں بول رہے ہیں ان کے پھیپڑا میں طاقت دے، ان کے گردہ میں طاقت دے، ان کے اکڑ کو ختم کر دے، ان کے اینٹھن کو ختم کر دے. مولا سب پہ رحم فرما، ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اب سنیے اس کا معنی، جب قبریں کھریدی جائیں تو ہر جان جان لے گی، آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا. اے انسان، تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریب میں رکھا؟ ابھی ہم لوگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا. جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ تندرستی کیا چیز ہے. جب خوشحالی چلی جاتی ہے مفلسی آتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ خوشحالی کیا چیز ہے. جب بڑھاپا آ جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے جوانی کیا چیز ہے. جب
جب اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے تب ماں باپ کو سمجھ میں آتا ہے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تب اولاد کو سمجھ میں آتا ہے ماں باپ کا سایہ کتنا پورا اثر ہوتا ہے. حضرات جب تک زندہ ہیں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے, جب قبر میں جائیں گے جنس آپ کا اتر جائے گا, مولانا کا جبہ اتر جائے گا, مولانا کا امامہ اتر جائے گا. جتنا بڑا شیخ ہو, جتنا بڑا سید ہو, جتنا بڑا خان ہو, جتنا بڑا پٹھان ہو, قبر میں جانے کے بعد ان کو سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا کھویا, ہم نے کیا پایا, ہم نے کیا دے کے آئے, ہم کیا لے کے آئے, ہم نے کیا چھوڑا ہے. حضرات اس کے بعد یہی نہیں, یہاں سے لے کے حشر کے میدان تک آپ کو پتا چلے گا ہم نے کیا کھویا, ہم نے کیا پایا. لیکن وقت جا چکا ہے, دارالعمل سے آپ کی رخصتی ہو چکی ہے, اب آپ دارالجزا میں ہے. جو کرنا تھا یہاں کر لیتے, بدلہ وہاں ملے گا, وہاں آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. اسی لیے بہتر و مناسب ہے کہ جوان بیٹی کے ہونے سے پہلے باپ اپنے بیٹی کی شادی کی فکر کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک مسافر سفر کرنے سے پہلے توشے کا انتظام کرتا ہے, زیادہ راہ کا انتظام کرتا ہے. اگر کوئی مسافر جان رہا ہے ممبئی میں جاؤں گا, 4 مہینہ پہلے ارادہ کیا, اگر وہ ٹکٹ نہیں بنایا تو تتکال میں بھی نہیں ملتا ہے. سفر کرنا ضروری ہے. وہ ٹوائلٹ کے پاس بیٹھ کے جاتا ہے, گیٹ کے پاس بیٹھ کے جاتا ہے, ممبئی تک لات کھاتا رہتا ہے, بدبو سونگتا رہتا ہے. اور جس نے 4 مہینہ پہلے ارادہ کیا, ٹکٹ لے لیا تھا, بدبو سے بچ جاتا ہے, لات کھانے سے بچ جاتا ہے, وقار اس کا مجروح نہیں ہوتا, عزت کے ساتھ شان کے ساتھ سفر کر رہا ہے. لیکن دونوں جا رہا ہے, جو ٹکٹ نہیں بنایا تھا وہ بھی جا رہا ہے, جو ٹکٹ بنا لیا تھا وہ بھی جا رہا ہے. فرق یہ ہے پہنچے گا تو, لیکن یاد رکھیے گا جس نے پہلے انتظام کیا وہ عزت کے ساتھ جائے گا, جو غافل رہ گیا تھا وہ ذلت کے ساتھ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے میرے بھائیو اعلیٰ حضرت کا شعر یاد رکھیے. یہ عورتیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے, یہ مرد اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. مرد تو اپنے آپ کو بادشاہ سے کم نہیں سمجھتا, عورت اپنے آپ کو رانی سے کچھ کم نہیں سمجھتی ہے. ضرور ہے محبت ہے, ہر عورت اپنے شوہر کو بادشاہ کی عزت دے, ہر مرد اپنی بیوی کو رانی کی عزت دے دے, زندگی میں بہار آ جائے. لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں سنو, محبت 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 یہ ٹھیک ہے, ہر مرد اپنی بیوی کو رانی کی طرح رکھے, ہر عورت اپنے شوہر کو بادشاہ کی نظر سے احترام کرے. لیکن یاد رکھنا میرے دوست, یہ رانی یہ بادشاہ صرف یہی نہیں ہے, یہ بھی سوچ لو ہر مرد اپنی بیوی سے کہے محبت تم سے کرتا ہو, پیار میں تم سے کرتا ہو, کھانا کھاؤں گا تیرے ساتھ, جیوں گا تیرے ساتھ, ہمیشہ رہوں گا تیرے ساتھ, دکھ میں ہو یا سکھ میں رہوں گا تیرے ساتھ. جب اتنی محبت ہے تو اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر چاہتی ہو یہاں بھی ساتھ رہے وہاں بھی ساتھ رہے تو تم بھی نماز پڑھو ہم بھی نماز پڑھے, تم بھی قرآن پڑھو ہم بھی قرآن پڑھے, تم سجدہ کی کنیز بن کے رہو, میں علی کا غلام بن کے رہو. سبحان اللہ, سبحان بھائیو نہ آسان نہیں ہے, چونکہ ٹائم ہے نہیں, میں 20 منٹ بول لیا, سمجھ گئے. اب کہیے تو میں ختم کر دوں, بولیے بھائی ختم کر دوں. اچھا آپ لوگ ہاتھ سے اشارہ ہم کو کہہ رہے ہیں, کیا ہم ابھی بارسوئی میں ہیں کیا کہ دور سے اشارہ کر رہے ہیں؟ بالکل سامنے ہے, تو منہ سے بولیے یا سنو. ختم کر دوں, بس ہو گئی بات, اتنا ہی تو میں سننا چاہ رہا تھا. تو آپ لوگ کی چاہت ہے کہ میں تھوڑی دیر اور میں بولوں تو میں فری میں نہیں سناؤں گا. اللہ, ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ, اب سنیے سبحان اللہ. کیا میں سناؤں کیا سناؤں. غزالی صاحب بہت اچھا پڑھ رہے تھے, طاہر صاحب تو اور اچھا پڑھ رہے تھے, آفتاب صاحب اور اچھا پڑھ رہے تھے, نقیب صاحب کی نقابت بڑی اچھی تھی. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی سماعت بھی بڑی اچھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سماعت سمجھ رہے ہیں نا, آپ کا سننا بھی بڑا اچھا ہے. جی ہاں, وہی بات ہے کہ سبحان اللہ کی. کہاں چلے میرے دوست, کہیں جا رہے ہو کیا؟ آؤ گے میرے بھائی, آؤ گے, گھر مت جانا. باپ رے ہاں, گھر مت جاؤ گے, ابھی ظلم ہو جائے گا. اچھا نہیں, ضروری ہے, سمجھ گیا نا. گھر مت جانا, ہم بتا دے رہے ہیں, گھر جاؤ گے کچھ ہو جائے گا. میں بددعا نہیں دے رہا ہوں, راستے میں پہلی ملاقات کتوں سے ہوگی. اتنا دوڑائے گا نا, چلا چلا کے پورے خاندان والوں کو جمع کرے گا, تم بھاگ نہیں سکو گے.
گرو گے تو گاڑی اوپر رہے گی، تم نیچے رہو گے، اور جب گھر پہنچو گے تو دروازہ بند رہے گا، اور گھر والوں کو اٹھاؤ گے وہ ٹینشن میں رہیں گے۔ یہیں پہ بیٹھے رہو، جب تک بیٹھے رہو گے خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ملے گا۔ واہ 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 اور ایمرجنسی میں گیا ہے تو جانے دیجئے، کوئی دقت نہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جو مسلمان 10 سال کی عمر ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، نماز چھوڑ رہا ہے یا چھوڑ رہی ہے، گنہگار گنہگار گنہگار۔ بیٹی نماز چھوڑ دے، ماں باپ کچھ نہ کہے وہ بھی پھنسیں گے، بیٹا نماز چھوڑ دے، ماں باپ کچھ نہ کہے وہ بھی پھنسیں گے۔ مسلمان آج کا اتنا بہرا ہو گیا ہے، اتنا غافل ہو گیا ہے، اتنا بے وفا ہو گیا ہے، اللہ کی کھاتا ہے نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے دیا پانی پیتا ہے نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ نے ہوا دیا سانس لے کے زندہ ہے، اللہ کے عبادت نہیں کرتا۔ حضرات بے بانگے اتنی نعمتیں خدا نے دیا پھر بھی نماز کو چھوڑ دیا۔ اے مسلمان، اتنی بے وفائی اگر تم کسی اور کے ساتھ کرتے تو تمہارا حشر اتنا بھیانک ہوتا، لیکن اس رحمان کی رحمت پہ قربان تم نے مسجد کو ویران کیا، اس نے رحمت سے نواز دیا، تم نے نافرمانی کیا، اس نے رحمت سے نواز دیا۔ یاد رکھنا تیری غفلت کا نتیجہ تجھے یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا، اور اگر خدا تجھے دے رہا ہے یہ تیرے اعمال کی وجہ سے نہیں، اس کی رحمت کی خاصیت ہے، اس کے رحمت کا کمال ہے۔ ارے نبی کے چانے والوں کو دیا تو دیا، وہ تو کافر کو بھی دیتا ہے، وہ تو مشرک کو بھی دیتا ہے، مندر میں جانے والوں کو دیتا ہے، کرسچن کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، مسجد توڑنے والوں کو بھی دیتا ہے، مسجد بنانے والوں کو دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا دونوں برابر ہے، نہیں، بلکہ فیصلہ سپریم کورٹ کیا کرے، فیصلہ ہائی کورٹ کیا کرے، صاحب اقتدار ہی جب ظالم ہو جائے تو فیصلہ کیا کرے؟ ارے سب سے اچھا فیصلہ میرے خدا کا فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، ضرور ہوا بھی ہے، ہو بھی رہا ہے، ہوتا بھی رہے گا۔ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ اپنے کعبے کی حفاظت جب کرتا ہے، نہ کسی فوج کے ذریعے نہ کسی سپاہ کے ذریعے، ایک ابابیل کو بلا رہتا ہے، کعبے کی حفاظت ہوتا ہے۔ آج بھی خدا کی رحمت کو پیار آ جائے تو بابری مسجد ہو یا دنیا کی ساری مساجد کسی ہتھیار سے حفاظت نہیں فرمائے گا، لیکن اس کی رحمت دیکھ رہی ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں، میرے بندے ہیں کہاں۔ اے مسلمانوں، آج مسجد کی حفاظت نہ تیر سے ہوگی، نہ تلوار سے ہوگی، نہ فوج سے ہوگی، نہ سپاہ سے ہوگی، نہ ایٹم بم سے حفاظت ہوگی۔ چاہتے ہو کہ اور مسجدیں بن جائے، آپ کچھ نہ کریں، مسجدوں کو سجدوں سے سجا دیں، اپنی مسجدوں کو سجدوں سے سجا دیں۔ جس گھر میں کوئی نہیں رہتا تو شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، جب مسجدیں مدازیوں سے خالی ہو جاتی ہے تو غیروں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ سجدوں سے سجا دو، مسجد بھی بچے گی، آپ کا وقار بھی بلند رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت میدان غوث العظم۔ یاد رکھیے گا میرا اللہ صرف کن کہہ دے کائنات بن جائے، صرف کن کہے کائنات بن جائے۔ یہ لوگ کیا ہے، یہ لوگ کیا ہے، کوئی حیثیت ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نمرود چلے گا لو، چلے گا لو، বুঝতে পারছেন؟ نمرود بھینگے گا لو، فرعون انڈر گراؤنڈ چلے گا لو۔ اب بتلاؤ، جب نمرود نہ رہا، جب قارون نہیں رہا، جب شداد نہیں رہا، جب فرعون نہیں رہا، جب ہلاکو نہ رہا، جب چنگیز خان نہ رہا، ارے اسلام کے مٹانے والے جب یہ سب نہ رہے تو تو کیا رہے گا، تو کیا رہے گا؟ بس دیکھنا وہ دن آئے گا کہ صرف یہاں نہیں وہاں نہیں